نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رکوع نمبر 8 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور جب ان سے ان کی قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ کیا تم ان نعمتوں میں سے جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری میں فساد پھیلاتے اور معاشرہ کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی اور ان میں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب و رحمت والا ہے۔ یہاں پر رکوع اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور اس پوری رکوع میں حضرت جو ہے صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم ثمود کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے اپنے مخلص نبی کی مخلصانہ دعوت کو اس رعونت سے ٹکرا دیا جس طرح پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوتوں کو ٹکرایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی پہلے اپنی قوم کو اپنی دیانت، پاک بازی، خیر اندیشی کا یقین دلاتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ تم میں سے کسی مادی منفعت کا خواستگار نہیں، میرے پیش نظر محض تمہاری خیر خواہی ہے۔ میری یہ دلی آرزو ہے کہ تم رشد و ہدایت کی راہ پر چلو، تمہارا دل نور ایمان سے منور ہو، تمہارا تمدن فسق و فجور، ظلم اور بیجا نمود کے امراض سے پاک ہو، تم نیکی اور تقوی کی زندگی بسر کرو، تمہاری قوتیں، تمہارے مادی وسائل اور فنی مہارت اس طرح استعمال ہوں جس سے خستہ حالوں اور آشفتہ دلوں کو سکون نصیب ہو، قوم کے کمزور افراد کو سہارا ملے۔ لیکن جو قوم عرصہ دراز سے اس بہرا روی کی شکار ہو چکی ہو، اور اس کو ان سارے واعظ و نصیحت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تکلیفیں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور ان کی تحقیر کی۔ آخر کار ان سرکشوں کا وہی نتیجہ نکلا جو ایسے افعال کا نکلا کرتا ہے۔ ان باغات، بہتے ہوئے چشموں، کھیتوں اور پھل سے لدے ہوئے ہمیشہ اسی طرح لطف اندوز ہوتے رہو گے اور تمہیں موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ یہ سراسر تمہاری نادانی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سارے پھل اور یہ سنگ تراشی کے فن پارے جس میں تمہیں بڑی مہارت حاصل ہے، تمہیں بڑا ناز ہے، اور اسی طرح سے دور دراز علاقوں میں تمہاری شہرت ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ تم چٹانیں تراش کر مکان بناتے ہو، تم بڑے ماہر ہو، حاذق ہو، تو یہ سب چیزیں تم سے ختم کر دی جائیں گی، تمہیں عذاب جو ہے وہ آ گھیرے گا۔ لیکن ان مغرور اور سرکش لوگوں نے اس چیز کو نہ سنا۔ اسی طرح آپ نے سیاسی لیڈروں پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا یہ تو مفسد لوگ ہیں، ان سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلے سے اڑا کر تماشا دیکھتے ہیں، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم ڈھالتے ہیں۔ ایسے بگڑے ہوئے لوگ اس قابل نہیں کہ قوم کی قیادت کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے، ورنہ وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت اور راستے کی راہ پر چلاؤں گا۔ لیکن اب جواب میں قوم کیا کہتی ہے کہ صالح تم بڑے عجیب آدمی ہو، ہماری ہر بات میں تمہیں کیڑے نظر آتے ہیں، ہم اپنے بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہو، ہمیں اپنے لیڈروں سے جو ہے وہ بد دل کرتے ہو، بد گمان کرتے ہو، ہمارے آداب معاشرت تمہیں پسند نہیں، اور ہمارے فن تراشی پر بھی تمہیں اعتراض ہے جس کی وجہ سے ہماری شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ یقیناً تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ورنہ تمہارے جیسا زیرک، دانشمند اور اتنا صالح آدمی ایسی بڑی بڑی توقعات جس سے ہم نے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد وہ پھر وہی جو سارے کفار کہتے رہے کہ آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہی ہیں، آپ کو رسول کیسے مان لیں، کوئی معجزہ دکھاؤ جس سے تمہاری صداقت کا ہمیں یقین ہو جائے۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سمودیوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، وہاں کیا مشکل تھا، ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا، اس چٹان سے ان کی مطلوبہ اونٹنی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اب یوں ہوگا کہ ایک دن تنہا یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمام انسان تمہارے مویشی پانی پیئیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس اونٹنی کو کوئی اذیت نہ پہنچانا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ لیکن جب سرکشی حد سے بڑھ جائے تو وہ کب باز آنے والے تھے؟ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر بھونچال آیا جس نے ان کو تہ و بالا کر دیا، اور اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے تفصیل وہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ پھر اس پتھر برسا کر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور بائبل میں بھی اس عذاب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمود پر گندھک اور آگ برسائی، اور اس نے ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی، اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سمود اور امور اور ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں ہے۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا جو ہے ذکر ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔